हर किस्म के रूहानी जिस्मानी मसाइल और वज़ाइफ के लिए पीर इकबाल कुरैशी चैनल को सब्सक्राइब करें। नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जादू का वापस पलट जाना, इसके मुताल्लिक आज मैं बड़ी कुरानी मालूमात आपके सामने बयान करूँगा कि किस तरह आप बार बार जादू का शिकार जो हो रहे हैं, एक तो उससे भी निजात मिल जाए और जो अमल कर रहा है वो भी वापस उसकी तरफ पलटे तो उसको इसका एक मैसेज मिले, थोड़ी तकलीफ पहुँचे और वो और जादूगर जो है वो गिरफ्त में आ जाए और वो खामोश हो जाए। क्योंकि बहुत से लोग इस चीज़ का शिकार हैं और बहुत से लोग इस अज़ियत के अंदर मुब्तला हैं। बहुत से लोगों को हमने देखा कि वो ये परेशानी में मुब्तला होते हैं कि हम एक काट करते हैं तो एकदम दूसरे में मुब्तला हो जाते हैं और वो दोबारा कर देते हैं। जादू बाज़ औक़ात जो है नुकूश की शक्ल में होता है, बाज़ औक़ात खाली पढ़ाई की शक्ल में होता है, पढ़ के फूंकना जो है सूरह फलक के अंदर है, और बाज़ औक़ात जो है वो गिरें लगा दी जाती हैं, या नज़र से भी होता है हसद की, लियुज़लिक़ूनका बिअब्सारिहिम, ये नज़र लगती है और आप किसी को बहुत ज़्यादा इस तरह हसद से देखते हैं, बुग़्ज़ से देखते हैं तो वो बंदा गिरफ्त में आ जाता है। अब एक बंदा कारोबार कर रहा है, दुकान उसकी बहुत अच्छी चल रही है, अभी उसने थोड़ा सा कोई अमल किया, कोई वजीफ़ा किया, कोई काट कराई, तो एकदम जो है 2-3 दिन के बाद, हफ्ते बाद फिर पकड़ में आ गया। फिर किसी ने उसके ऊपर अमल किया या नज़र लगाई, कोई भी काम किया। बाज़ औक़ात लोग जो है आपकी सेहत को नज़र लगा देते हैं, आपकी जो है जिस्म के मुख्तलिफ अज़ा जकड़े जाते हैं, कारोबार बंद हो गया, शादी का बंदिश हो गई, औलाद की हो गई। अब ये बंदिश क्या चीज़ है? बाज़ लोग तो कहते हैं जी होती ही नहीं। मैंने इस पे पूरी एक वीडियो बयान जारी किया है, वो आपको बयान किया भी है। तो अहले इल्म आदमी ये बातें करे तो फिर तो बहुत बड़ी जहालत की बात है कि अहले इल्म आदमी ये बात करे, आम आदमी करे तो फिर तो समझ आती है कि इसको आशनाई नहीं है। तो कुरान और सुन्नत की हर चीज़ का ताल्लुक अरबी लफ्ज़ के साथ नहीं होता। आप नमाज पढ़ते हैं सारे, तो लफ्ज़ नमाज तो हुजूर ने इस्तेमाल ही नहीं किया। हुजूर ने क्या लफ्ज़ इस्तेमाल किया है? सलाह। आप कहें जी नमाज हमने सुना ही कभी नहीं दीन में, तो आप कहेंगे जी वाकई नहीं सुना। ये कोई बंदा कहे तो आप कहेंगे वाकई मौलाना साहब ठीक कह रहे हैं, पीर साहब ठीक कह रहे हैं, नमाज का लफ्ज़ तो है ही नहीं शरीयत में। तो फिर आप कहेंगे भाई सलाह का लफ्ज़ है ना। तो इसी तरह आप जो है और दीन के मुख्तलिफ चीज़ें हैं। तो अब याद रखें, जादू आप पे जो कर रहा है वो वापस कैसे पलट जाए। हम इसके लिए याद रखें कुरान हकीम से सहारा लेते हैं। कुरान पाक की जो आयात हैं उनका आप मानी जो भी करें क़यामत तक हर ज़रूरत उससे पूरी होगी। इसीलिए तो समंदर है कुरान पाक। एक वक़्त था नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा के मुताल्लिक़ कुरान पाक ने जो सबसे ज़्यादा परेशान कुन जो मार्का है सहाबा और कुफ़ार का, और सबसे ज़्यादा तकलीफ़ दे जो ग़ज़वा है उसे ग़ज़वा अहज़ाब कहा जाता है। ये इतना सर्दी के मौसम में था और फिर दुश्मन टूट पड़े थे और मुसलमान जो है खंदक खोद रहे थे और मदीना मनव्वरा की अपने दिफा की पोजीशन में थे। तो अब दिफाई जंग थी ये, लेकिन ग़ज़वा था। और इस तकलीफ दे में काफरों ने कैसे मुआसरा किया। अब जैसे आप कहते हैं ना, हम बिल्कुल बंद हो जाते हैं, हम किसी ने बंद दिया है, जकड़ लिया है, आप बिल्कुल मफलूज हो जाए, कोई फैसला ना कर पाएँ, कोई सेहत नहीं, कोई रिस्क नहीं, कोई जो है शादी नहीं, कोई औलाद नहीं, बस तंगदस्ती है, फ़क्र फाका है, ज़िल्लत है, परेशानी है। अब ये सारी चीज़ें इस कुरान की आयत के अंदर जमा हैं जो मैं आज आपको बता रहा हूँ। और आप इस आयत करीमा को खाली ये ना सोचें कि ये तो ग़ज़वा अहज़ाब की है। आज आप अपने इर्द गिर्द की अपनी परेशानियों को सामने रख के आयत को तर्जमे के साथ पढ़ें, फिर आप देखें आपको इससे क्या फ़ायदा होता है। अब आप देखिए, जब मुसलमानों को मुआसरा कर लिया और वो कच्चा चबाने के लिए आए थे,
اور وہ ان کے کلیجے اتنے دشمن تھے صحابہ کے، ان کے اندر بغض بھرا ہوا تھا کافروں کے، چونکہ ان کو یہ پورا جو ہے ان کی کوشش تھی کہ ہم ان صحابہ کو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مار دیں، شہید کر دیں، اور وہ اتنا ان کے اندر بغض تھا نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ اکرام کا کہ قرآن پاک نے اس بغض کا لفظ استعمال کیا ہے کہ ان کے دل بغض والے تھے۔ یعنی کتنا ان کے اندر، اب آپ پہ جو جادو کر رہا ہے، آپ پہ جو سحر کر رہا ہے، جو آپ پہ نظر لگا رہا ہے، وہ جتنا بھی بغض آپ سے رکھے نا، ان کافروں کے مقابلے کا بغض نہیں رکھ سکتا جو وہ صحابہ سے رکھتے تھے، کیونکہ صحابہ سے بغض کافروں کو ہی ہو سکتا ہے نا، مسلمان تو کبھی نہیں کر سکتا۔ اب وہ جو ہے ان کا بغض کا قرآن نے اظہار کیا، پھر انہوں نے گھیرا ڈال لیا۔ اب یہاں بھی جادوگر گھیرا ڈالتا ہے۔ اچھا، انہوں نے جو ہے آپ کا نطقہ بند کر دیا، وہ بھی آپ کو بند کرنا چاہتا ہے کہ آپ سے رزق بند ہو، صحت بند ہو، یہی کام ہے نا، موازنہ کریں آپس میں۔ اچھا، وہ بھی یہ چاہتا ہے کہ اب ان کو ذلیل کرے، پست کرے، وہاں وہ کافر چاہتا تھا صحابہ کو، اب یہاں یہ چاہتا ہے۔ اچھا، جو جادو کرتا ہے وہ بھی تو اسلام سے خارج ہو جاتا ہے نا، اس کا تو اسلام سے تعلق ہی نہیں ہے۔ اب یہ ساری چیزوں کو سامنے رکھیں۔ اچھا، وہاں وہ صحابہ اس تکلیف میں تھے، وہ سردی تھی، فقر تھا، حضور نے 2 پتھر باندھے ہوئے تھے، صحابہ نے ایک پتھر پیٹ پہ بھوک سے باندھا ہوا تھا، اب یہ کھانے کو کچھ نہیں تھا، اب آپ دیکھیے خوف بھی تھا، سب چیزیں تھیں، تو اب آپ کو یہ ساری چیزیں لاحق ہیں۔ کسی کو، اچھا، ساروں کو گٹھی نہیں ہو پاتی، کیونکہ یہ جو آزمائش ہے یہ صحابہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حصے میں آئی ہے۔ ان کا ایک، اگر آپ آزمائش جب آئے، کسی پہ بہت بھوک آ جائے گی، غربت آ جائے گی نا، کسی کی صحت چلی جائے گی، کسی کا کام رک جائیں گے، کسی کا رزق بند ہو جائے گا، مطلب ایک ایک چیز کا تعلق ہے۔ اگر ساری بھی آپ پہ آ جائیں تو پھر بھی اس لیول کی نہیں، لیکن آپ اپنے لیول کو دیکھیں۔ اب آپ اس آیت کو سامنے رکھیں جو میں اس کا علاج بتا رہا ہوں۔ اب یہ ساری چیزیں تھیں تو اللہ نے صحابہ کے لیے وہ آیت اتاری، اور وہ آیت بڑی جامع ہے، سورہ احزاب کی آیت نمبر 25 نمبر آیت ہے۔ یہ جادو کو پلٹا دینے کے لیے سب سے بہترین ہے۔ آپ روزانہ اس آیت کو خالی 3 بار پڑھیں، زیادہ نہیں، 3 بار پڑھ لیں، زیادہ ہی پڑھ لیں، جو جتنا پڑھنا چاہے، سارا دن پڑھنا چاہے، جتنا زیادہ پڑھیں گے اتنا ہی بہتر ہے، لیکن میں آپ کو 3 بار کی اجازت کے ساتھ بتا رہا ہوں تاکہ بوجھ آپ پہ نہ آئے۔ لیکن جو میں نے پورا نقشہ کھینچا ہے وہ سامنے رکھیں کہ یہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین پر یہ آیت اس وقت اتری جب یہ سارا حالات اور سما تھا۔ اب آپ اپنی پریشانیوں کو دیکھیں گے تو کچھ بھی نہیں ہوں گی، لیکن اب آپ اس کو پلٹانے کے لیے، زائل کرنے کے لیے، جادو توڑنے کے لیے، افلاس توڑنے کے لیے، غربت توڑنے کے لیے، ہر رکاوٹ توڑنے کے لیے، ہر ترقی حاصل کرنے کے لیے آپ اس آیت کریمہ کو پڑھیں گے۔ وَرَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِغَيْظِهِمْ لَمْ يَنَالُوا خَيْرًا وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ وَكَانَ اللَّهُ قَوِيًّا عَزِيزًا۔ اب آپ دیکھیے اللہ نے کیا کہا، وَرَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور اللہ نے ان کو پلٹا دیا کافروں کو، بِغَيْظِهِمْ، اپنے دل کے بغض کے ساتھ، یعنی وہ دل کے اندر بہت غصہ لے کر آئے تھے، غصہ ہی کر کے آپ پہ عمل کرے گا نا کوئی۔ بِغَيْظِهِمْ لَمْ يَنَالُوا خَيْرًا، ان کی کوئی چال کامیاب نہیں ہوئی، ان کے لیے کوئی بھلائی نہیں تھی اس کام میں جو انہوں نے کیا تھا صحابہ اور رسول اللہ کے ساتھ۔ تو آپ پہ جو عمل کر رہا ہے وہ اس کو فائدہ نہیں ہوگا، جو وہ چاہ رہا ہے وہ کامیاب۔ وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ، اور اللہ کافی ہو گیا ان مومنین سے اس لڑائی میں۔ اب یہاں مومنین کا لفظ اللہ نے بولا، ہم بھی اپنے آپ کو مومنین سمجھتے ہیں نہیں سمجھتے؟ سارے سمجھتے ہیں نا، اور ہیں بھی الحمدللہ مومن ہم، لیکن یہاں جو مومنین مراد ہیں وہ کون ہیں؟ صحابہ۔ یہاں اللہ نے صحابہ کا ذکر کیا ہے، اور جو صحابہ اکرام کی محبت دل میں رکھ کر کہ یہ مومنین اول صحابہ تھے اور ہم ان کے غلام ہیں، ان کے تابع ہیں، تو پھر اس کو فائدہ اس سے ہو جائے گا۔ وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ، اللہ نے اپنے ان مومنین جماعت کی خود کفایت کر لی، تو آپ کی کفایت کون کرے گا پھر؟ جب اللہ کافی ہو گیا تو پھر آپ کی کوئی مشکل ہی نہیں۔ وَرَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِغَيْظِهِمْ لَمْ يَنَالُوا خَيْرًا وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ وَكَانَ اللَّهُ قَوِيًّا عَزِيزًا، اور جان لو اللہ زبردست عزت دینے والا ہے،
اب یہ عزت ان کو ملی نہیں ملی؟ کن کو ملی؟ جو پریشانیوں میں تھے، جو تکلیف میں تھے، جن کے پتھر باندھے ہوئے تھے، ان کو آج دنیا میں عزت ہے، اور جنہوں نے گھیرا ڈالا ہوا تھا وہ آج ذلیل ہیں یا نہیں؟ قبر میں بھی ذلیل ہیں، اور ہماری زبانوں پہ بھی ان کا ذلت کے ساتھ نام ہے۔ اور آپ کو اللہ عزت بھی دے گا، تکلیف سے نکالے گا، اس جادو سے نکالے گا، ہر آزمائش سے نکالے گا۔ شرط یہ ہے کہ اس آیت کریمہ کو سمجھ کے، جیسے میں نے ابھی آپ کو سمجھا دیا اس کا شان نزول، اس کا ترجمہ، اور اب یہ آیت کا ترجمہ خالی اس زمانے کے لیے نہیں ہے، روز محشر تک ہر مسلمان کی پریشانی یہاں سے نکلے گی، حل ہوگی یہاں سے۔ تو آپ اس کو روزانہ 3 بار پڑھیں، اور روزانہ اس کو پڑھیں۔ یہ آیت سورہ احزاب آیت نمبر 25، اور بڑی جامع آیت ہے، اور اس کو عورتیں مرد اپنا وظیفہ بنا لیں۔ ویسے بھی آپ کو جہاں شک ہو کہ اس مجلس میں جاؤں تو مجھے حسد ہو سکتا ہے، نظر لگ سکتی ہے، جادو ہو سکتا ہے، جنات کا اثر کہیں سے ہو سکتا ہے کسی جگہ سے، تو آپ یہ آیت پڑھتے ہوئے جائیں۔ آپ چاہے گھر میں 100 1000 لاکھ کروڑ جن بھی ہوں، آپ پہ اٹیک نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ ورد اللہ ورد اللہ ورد اللہ، اللہ لوٹاتا رہے گا۔ آیت کی طاقت کو دیکھیں۔ تو اب یہ جو ہے، یہ جو سارے شیطان، خود یاد رکھیں جن آپ کا کیا کر سکتا ہے؟ جن سے بڑا طاقتور تو شیطان ہے نا، شیطان سے بڑا تو کوئی طاقتور نہیں ہے۔ اللہ نے اس کو ایک اختیار دیا ہے۔ جب صحابہ کا گھیرا ڈالتے تھے کافر، تو شیطان انسانی شکل میں آ کر ان کو ترکیبیں سمجھاتا تھا۔ تو اللہ نے ورد اللہ کہا تو شیطان بھی اس میں شامل ہے، گویا کہ سارے جن انس، ہر مخلوق آپ سے ہٹ جائے گی، آپ اس کے شر سے بچ جائیں گے اگر اس آیت کریمہ کو آپ ترتیب سے پڑھیں گے اور اپنا وظیفہ بنا لیں۔ اور اگر اس کا میں انشاءاللہ ایک چلہ بھی بتاؤں گا آپ کو بعد میں، تو انشاءاللہ اس سے اور پرتاثیر ہو جائے گا۔ تو یہ آیت بہت خاص ہے، اس آیت کو اپنا وظیفہ بنائیں اور اپنی زندگی کو پرسکون کر لیں، اور مخلوق کے آگے جھکنے سے بچ جائیں گے۔ اللہ ہی کے در پہ انشاءاللہ ہر مسئلہ حل ہوگا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔